دیکھو اللہ نے قرآن میں جگہ جگہ انسان کو اس کی اوقات یاد دلائی ہے، صرف یہ بتانے کے لیے کہ تم آزاد نہیں ہو۔ الم یکو نطفۃ من منی یمنا، فرمایا تم ایک غلیظ پانی تھے، تمہاری کوئی اوقات نہیں تھی، اس پانی میں نے دل، دماغ، جگر، آنکھ، ناک، کان، گردے، پھیپھڑے، کلیجی، معدہ، ناخن، بال، یہ میں نے اگائے ہیں۔ یہ کسی سائنٹسٹ کا کمال نہیں ہے، کسی یونیورسٹی میں تمہارے کسی پروفیسر کا کام نہیں ہے، یہ جو آج کھڑا ہو کر اعتراض کر رہے ہیں اللہ پر، یہ سب میرا کام ہے، یہ کوئی بھی کام خود بخود نہیں ہو سکتا۔ الم یکن نطفۃ من منی یمنا، کیا ایک پانی کا قطرہ نہیں تھے؟ هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، فرمایا یاد کرو کروڑوں سال تم پر گزر چکے ہیں ایسے جس میں تم قابل تذکرہ چیز نہیں تھے، کوئی نہیں جانتا تھا غفار بھائی کون ہے، وسیم بھائی کون ہے، سلیم بھائی کون ہے، چودھری عبد الغفور کون ہے، کسی کو نہیں پتا تھا، مٹی تھے مٹی۔ انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج، فرمایا اس مٹی سے میں نے چیزیں اگائیں، ان چیزوں کو تمہارے والدین نے کھایا، اس مٹی کو میں نے پہلے سبزی میں اور پھر جانوروں کی گھاس پھوس میں تبدیل کر کے، جانوروں نے کھایا تو گوشت میں تبدیل کیا، پھر دودھ میں تبدیل کیا، مٹی کو اتنے مراحل سے گزار کے تمہارے والدین کا نوالا بنایا روٹی بنا کر، اس نوالے سے تمہارے لیے اولاد کے جرثومے پیدا کیے میں نے، پھر اس میں اس مٹی کو اتنے مراحل سے گزار کر اللہ فرماتے ہیں پھر اس کو میں نے پانی کا ایک ناپاک قطرہ بنایا، پھر اس کو ماں کے رحم میں پہنچا کر خون کا لوتھڑا بنا دیا۔ اس دوران کسی سائنسدان کی کوئی لیبارٹری اور کوئی فارمولا کام نہیں کر رہا تھا، فرمایا جمع ہوا خون بنایا۔ یا ایھا الناس ان کنتم فی ریب من البعث فانا خلقناکم من تراب، سورہ حج اٹھا کے دیکھیں، اے لوگو اگر تمہیں ہماری باتوں پہ یقین نہیں آتا، انا خلقناکم من تراب، پہلے ہم نے تمہیں مٹی سے بنایا، ثم من نطفہ، پھر مٹی کو نطفے میں پانی کے قطرے میں تبدیل کیا، ثم من علقہ، پھر اس کو جمع ہوا خون بنایا، ثم من مضغہ، پھر اس خون کو گوشت کا لوتھڑا بنایا، اس میں ہڈیاں پیدا کی، فکسونا العظام لحما، اس ڈھانچے پہ پھر گوشت چڑھایا، ثم انشأناہ خلقا آخر، پھر ایک نئی تخلیق میں ماں کے پیٹ سے تمہیں باہر نکالا۔ لا تعلمون الشیء اخرجکم من بطون امہاتکم، تمہاری ماؤں کے پیٹوں سے پھر تمہیں پورا بنا کر تیار کر کے زمین میں لے کر آیا، اور اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون الشیء، اس پورے پروسیس سے، اس پورے مرحلہ سے کسی مرحلے پر تم مطلع نہیں تھے، یہ سب تمہارا رب آسمان پہ بیٹھ کے یہ سب کچھ کر رہا تھا۔ اب پیدا ہونے کے بعد کہتے ہو کہ کس کی چلے گی؟ میری چلے گی، تو بہت بڑے بیوقوف ہو، بہت بڑے احمق ہو۔ پیدا کرنے کے بعد اسی نے ماں کی چھاتیوں میں دودھ پیدا کیا۔ عجیب بات ہے، بچہ جب تک ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے، ماں روٹی کھاتی ہے، اس روٹی سے خون بن رہا ہے، اور اس خون سے بچے کی ہڈیاں، پلکیں، ناخن، ناک، کان، دل، دماغ، جگر بن رہا ہے۔ جب بچہ پیدا ہو گیا، اب جب ماں روٹی کھائے گی اسی روٹی سے دودھ بننا شروع ہو گیا۔ یہ اللہ کی قدرت ہے، کبھی روٹی سے دودھ بنا رہا ہے، کبھی روٹی سے گوشت بنا رہا ہے، اسی روٹی سے ہڈی بنا رہا ہے، اسی روٹی سے جگر بنا رہا ہے، اسی روٹی سے بچے کی پلکیں بنا رہا ہے، اسی روٹی سے بچے کا دماغ بنا رہا ہے، اسی روٹی سے بچے کا دل، بچے کا دماغ، اسی روٹی سے بچے کے دماغ میں لائنیں بچھا رہا ہے تاکہ خون سرکولیٹ کرے اس میں۔ یہ سارے کام خود بخود نہیں ہو رہے، کسی سائنسدان کا کمال نہیں ہے۔ کوئی سائنسدان ہے نا تو اس کے ساتھ بھی یہ سب کچھ اللہ نے کیا ہے۔ لوگوں نے آج سائنسدانوں کو خدا بنا لیا ہے، سائنس کو خدا بنا لیا ہے لوگوں نے آج۔ بھائی یہ سائنسدان بھی اسی پروسیس کے تحت بنے، ان کو بھی اللہ نے بنایا ہے۔ فرمایا کہ پھر پیدا کرنے کے بعد اسی روٹی سے اللہ کیا بناتا ہے؟ دودھ پیدا کرتا ہے، اور اس دودھ کو آٹومیٹیکلی ماں کی چھاتیوں میں پہنچا دیتا ہے۔ اور جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو کچھ بھی نہیں پتا ہوتا، مگر اس کو اتنا شعور اللہ ماں کے پیٹ میں سکھا دیتے ہیں کہ تو نے دودھ پینا کیسے ہے اور یہ دودھ تجھے ملے گا کہاں سے۔ پیدا ہوتے ہی ماں کی چھاتیوں کی طرف خود بخود
دوڑتا ہے وہ. کس نے سکھایا یہ سائنسدانوں نے سکھایا ہے اس کو. یہ خود بخود آٹومیٹک ہو رہا ہے. دنیا میں کوئی ایسی مشین خود بخود پیدا ہو گئی؟ کوئی روبوٹ ایسا ہے جو خود بخود پیدا ہو کے خود بخود آٹومیٹکلی سارے کام کر رہا ہو؟ حالانکہ روبوٹ کا سسٹم انسان سے زیادہ پیچیدہ نہیں ہے. انسان کا سسٹم روبوٹ سے کروڑ گنا زیادہ پیچیدہ ہے. کیونکہ روبوٹ کو اگر آپ کوئی ہنسنے کی بات بتائیں گے, روبوٹ کو ہنسی نہیں آئے گی, کیونکہ روبوٹ میں شعور نہیں ہے. روبوٹ کے سامنے رونے کی بات کریں گے, جب تک رونے کا بٹن نہیں دبائیں گے وہ روئے گا نہیں. انسان میں اللہ نے مادے کے ساتھ ساتھ ایک روح پیدا کی ہے, شعور پیدا کیا ہے. اسی لیے اللہ نے فرمایا انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج, ناپاک پانی سے پیدا کیا, فجعلناہ سمیعا بصیرا, اس پانی کو سننے اور دیکھنے والا بنا دیا. روبوٹ بہت بڑی بھاری بھرکم مشینوں سے پیدا ہوتا ہے, اس میں لوہا استعمال ہوتا ہے, اسٹیل استعمال ہوتا ہے, اور پتہ نہیں کیا کیا ٹیکنالوجی استعمال ہوتی ہے. پانی کے ناپاک قطرے سے روبوٹ وجود میں نہیں آتا, لیکن اس کے باوجود نہ وہ سنتا ہے, نہ وہ دیکھتا ہے, نہ وہ سمجھتا ہے. ہر چیز کے لیے اس کو کمانڈ دینی پڑتی ہے, بٹن دبانا پڑتا ہے, اشارہ دینا پڑتا ہے اس کو. اور اشارہ جو دے رہا ہے اس کو بنانے والا کون ہے؟ اللہ ہے.